آگے عمر صاحب پھر بتانے کے لیے آپ کو کہ مجھے ووٹ دو ورنہ بی جے پی آئے گی، میرے کینڈیڈیٹ کو جتاؤ ورنہ بی جے پی کے کینڈیڈیٹ جیتیں گے۔ آپ کے کینڈیڈیٹ جیتے یا بی جے پی کے کینڈیڈیٹ جیتے، فرق کیا ہے؟ سمجھاؤ میں۔ مجھے جو فرق سمجھ آتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ چیف منسٹر نہیں ہوتے، بی جے پی کی حکومت ہوتی، جو ابھی ہو رہا ہے، جو ابھی تک ہوا 1 سال میں، یہی ہو جاتا ہے ایگزیکٹلی، اس سے کچھ الگ اور نہیں ہوتا۔ مگر ایک چیز ہوتا، جو ایز اے چیف منسٹر آپ جو اپنی شرم بھول چکے ہو نا، جو آپ بے شرم ہو چکے ہو، جو آپ کو اب انسلٹ بھی فیل نہیں ہوتی ہے، ہیوملیشن بھی فیل نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کو بتا دوں مسٹر عمر عبداللہ، آپ کی وجہ سے ہم کشمیریوں کو انسلٹڈ فیل ہوتا ہے۔ اور باقی جو آپ یہ کول بننے کی کوشش کرتے رہتے ہو نا سوشل میڈیا پہ، جن کی حالت ایسی ہو چکی ہو نا، ان کو ذرا کول بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا نہیں لگتا، بہت ہی امبیرسنگ ہے یہ۔ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، 1 سال کے بعد جو بھی آپ نے وعدہ کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ، وہ سارے وعدے توڑ دیے، ان ساروں سے منہ پھیر دیا، اور 1 سال کے بعد تم پھر آ رہے ہو کشمیری لوگوں کے سامنے۔ مطلب ابھی تو عام جنتا کو، عام پبلک کو تو ووٹ دینے نہیں ہے، مگر پھر بھی جیسے آپ آ رہے ہو نا کشمیر میں ایک پرسپشن کریٹ کرنے کے لیے کہ اگر مجھے ووٹ نہیں دیں گے تو بی جے پی جیتے گی، باقی سب بی جے پی والے ہیں۔ بھائی بی جے پی والے آپ ہو، اور کوئی نہیں ہے بھائی بی جے پی والا۔ میں اس سے سن لو، آج کی ڈیٹ میں کم از کم جو پریزنٹ سچویشن ہے، اس میں صرف نیشنل کانفرنس بی جے پی ہے، اور کوئی نہیں یہاں پہ بی جے پی ہے۔ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اس بات کو دماغ میں بسا لے، آج کی بی جے پی نیشنل کانفرنس ہے۔ اور باقی جو یہ نیشنل کانفرنس کے میرے دوست ہیں نا، دیکھو کوئی نیشنل کانفرنس میں ہوگا، چاہے کس پوزیشن پہ ہوگا، مجھے ان سے پرابلم نہیں ہے۔ مجھے پرابلم ہے شیخ عبداللہ کے خاندان سے۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر ڈیموکریٹک پروسیس میں آپ ڈیموکریٹک پروسیس پہ بلیو کرتے ہو، تو صرف عمر عبداللہ پارٹی کا چیف منسٹر کیوں بن سکتا ہے؟ کوئی اور کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا نیشنل کانفرنس میں اور کوئی قابل نہیں ہے، کسی میں اتنا میرٹ نہیں ہے جو چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ I'm just asking، مطلب کیوریاسٹی ہے مجھے جاننے کے لیے۔ اگر صرف شیخ خاندان کے ہی چیف منسٹر بن سکتے ہیں، شیخ خاندان کے باپ پریزیڈنٹ اور بیٹا وائس پریزیڈنٹ، پورے جے اینڈ کے لیے ایک وائس پریزیڈنٹ ہے، لیکن کشمیر پروونس کے لیے تین تین وائس پریزیڈنٹ ہے۔ بشیر ویری صاحب، کیا نام ہے، سلمان ساگر علی وہ ہے، اور نذیر قریشی صاحب ہے۔ یہ تین وائس پریزیڈنٹ ہیں کشمیر پروونس کے لیے، اور پورے جے اینڈ کے لیے ایک تو پریزیڈنٹ فاروق صاحب ہے، اور اپنے بیٹے کو آگے کر دیا ہے، اس کو وائس پریزیڈنٹ بنا دیا ہے۔ باقی وائس پریزیڈنٹ بنانا کشمیر خطر یا جے میں خطر، یہ مجھے صرف لوج دستا، باقی انہوں نے پوری پارٹی کا کنٹرول اپنے گھر میں رکھا ہے۔ کیوں؟ ایسی کوئی قابلیت نہیں ہے باقی کسی میں نیشنل کانفرنس میں۔ اور یہ آپ بھول جاؤ کہ نیشنل کانفرنس نے اگر 42 سیٹ لے لی ہے یا جتنی بھی لے لی ہے، یہ نیشنل کانفرنس کی وجہ سے لے لی ہے نہیں۔ جن لوگوں نے یہاں جیتا ہے نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹس نے، میں آپ کو وثوق سے بتا سکتا ہوں 95% انہوں نے اپنی ساخت پہ جیتا ہے۔ اور مجھے پھر بھی نہیں پتا لوگ کیوں مطلب بچھے جاتے ہیں نیشنل کانفرنس عمر اللہ کے پیچھے اور فاروق اللہ کے پیچھے۔ اور ایک اور بات جو امپورٹنٹ میں کہنا چاہتا ہوں، جو یہ شیر کشمیر تم کہتے رہتے ہو نا، مجھے ایک بات کا جواب دے دینا، کیا شیخ عبداللہ ایسا ہی شیر تھا جیسے عمر عبداللہ ہے، یا عمر عبداللہ شیخ عبداللہ جیسا نہیں ہے؟ چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ میں مانتا ہوں شیخ عبداللہ ایک شیر تھا، بہت بڑا شیر تھا، بہت بڑا لیڈر تھا، حالانکہ میں اس کو ایک سرکس کا شیر مانتا ہوں، مگر چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ وہ تو شیخ عبداللہ تھا نا۔ فاروق اللہ کیوں چیف منسٹر بن گیا؟ عمر عبداللہ کیوں بن گیا؟ کیا عمر عبداللہ، فاروق اللہ اور شیخ عبداللہ ایک جیسے ہی ہے تینوں؟ پھر تو آپ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہو جیسا شیر آج یہ عمر عبداللہ ہے، ویسا ہی شیر شیخ عبداللہ بھی تھا؟ اگر نہیں تھا تو کیوں ہے پھر عمر عبداللہ چیف منسٹر؟ ابھی اس نے اپنے بچوں کو اب آگے کر دیا ہے۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، شیخ عبداللہ میں کیسے دیکھتا ہوں، ان لیڈر کو، اس گھر کو کیسے دیکھتا ہوں میں، شیخ عبداللہ میرے لیے ایک نارسسٹک سیلف آبسیسڈ پرسنالٹی تھی، جو بالکل ہمارے مودی جی کی طرح ہے نا، آج کی ڈیٹ میں بہت پاپولر تھا، جیسے مودی جی بہت پاپولر ہے، اور ان کو لگتا ہے یہ پاپولرٹی اور کیا بولتے ہیں میرٹ اور قابلیت کو ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ نہیں، جیسے مودی کے پاس آج گودی میڈیا ہے، شیخ عبداللہ کے پاس جو وہی گودی میڈیا تھا اپنے ٹائم کا، سارے شاعر رائٹر آرٹسٹ اس نے اپنے پے رول پہ رکھے تھے۔ اگر شیخ عبداللہ اتنا بڑا لیڈر ہوتا تو اس کو مس لیڈ کرنے کی کیا ضرورت پڑتی لوگوں کو؟
تٔمِس کیٛاہ ضروٗرت ٲس سبز رُمال تہٕ نوٗن ہاوُن لُکن؟ تٔمِس کیٛاہ ضروٗرت اوس پن تُلُن پنُن کلمہٕ لیکھناوُن؟ وقت کے شاعر، وقت کے جو یہ ریڈیو اسٹیشنز میں اور باقی جگہوں پہ کام کرتے تھے، رائٹرز اینڈ آرٹسٹ، یہ سب شیخ عبداللہ کی پے رول پہ تھا. انہوں نے شیخ عبداللہ کو ایک پاپولر لیڈر بنا دیا، لوگوں میں ایک پرسپشن کریٹ کر دیا. اب میں کیوں شیخ عبداللہ پہ جا رہا ہوں؟ کیونکہ میری جو آئیڈیالوجی ہے، میں یہ مانتا ہوں اگر شیخ عبداللہ نہیں ہوتا، کشمیر کا کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہوتا. یہ میری سمجھ ہے. دوسری بات، شیخ عبداللہ نے اگر کشمیر کے بارے میں سوچا ہوتا نا، کشمیر میں پولیٹیکلی ہم سب فیل ہو چکے. ہمارا جو ایک پولیٹیکل ایک سٹرگل رہی ہے کشمیریوں کی، اس میں ہم ناکام رہ چکے ہیں ہمیشہ. اگر شیخ عبداللہ لیڈر تھا، اس کی قوم ناکام ہو چکی ہے لیکن شیخ عبداللہ خود کامیاب ہو چکا ہے. اس سے کیا مطلب ثابت ہوتا ہے؟ شیخ عبداللہ اپنے گھر میں، اس کا گھر بن گیا، اس کی ایک کیا بولتے ہیں، اس کے خاندانی راج بن گیا، اس کی نسلیں اب آباد ہو گئی. لیکن کشمیری ویسے ہی تب بھی مار کھا رہا تھا، آج بھی مار کھا رہا ہے، تب بھی ذلت اٹھا رہا تھا، اب بھی ذلت اٹھا رہا ہے. تو کیا شیخ عبداللہ نے؟ کوئی نیلسن منڈیلا تھا وہ کشمیر کا؟